دین ہر دور میں لوگ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہے۔ قرآن مجید نے ان یہودی اور عیسائی علماء کے بارے میں جو ٹرم استعمال کی ہے وہ ہے ارباب من دون اللہ، یہ اللہ کے علاوہ اپنے آپ کو رب سمجھنے والے لوگ تھے کہ خدائی اختیارات یہ سمجھتے تھے کہ اب یہ اختیار ہمارے پاس ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ پیغمبر سچے ہیں کہ نہیں ہیں۔ بھائی اگر میں معافی چاہتا ہوں یہ بات، اگر یہ سارے ہمارے گروہ جو ہیں، یہ دیوبندی، بریلوی، اہل دیشیہ، بنیادی عقائد جب ایک ہیں، تو یہ جب صلح صفائی کی کوشش شروع کر دیں گے کہ یار چھوڑو یہ لڑائی جھگڑے، تو کیا خیال ہے کہ کتنی دکانداریاں اور کتنے آستانے بند ہو جائیں گے، لوگوں کی دکانیں ہی بند ہو جائیں گی۔ یہ چورن بیچ کر ہی تو ہم اپنی جیب بھر رہے ہیں بھائی، بہت سارے لوگ اپنی جیب بھر رہے ہیں۔ تو یہ اس دور میں بھی دین کو لوگوں نے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا تھا، اور آج بھی ہمیں خبردار ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی بندہ، کوئی انسان، کوئی بڑے سے بڑا مذہبی رہنما، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی مولوی، کوئی سیاستدان، جو بھی دین کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے گا، آپ اس کا انکار کر دیں، اس لیے کہ ہمارے پاس پورا حق اور موقع موجود ہے۔ ہمیں تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کے گئے ہیں، کسی بندے کے پیچھے نہیں لگنا، صرف ایک ہی ہستی ہے جو قابل اتباع ہے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ یہ عیسائی مذہب کی طرح پوپ اور راہب جو اپنے آپ کو خدا کا اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اوتار سمجھتے تھے۔ یاد رکھیے کہ عیسائی مذہب کا عقیدہ کیا ہے بھئی، یہ جو پوپ ہوتا ہے نا، مذہبی رہنما، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا نمائندہ ہے، خدا کا نمائندہ ہے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اللہ کا اور اللہ کے نبی کا نمائندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں وہ خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ لہذا عیسائی مذہب میں یہ باقاعدہ بطور عقیدے کے کہ پوپ غلط نہیں ہوتا، پوپ جو بات بھی کرے گا وہ صحیح ہوگی۔ پوپ اگر کسی چیز کو حلال کر دے تو وہ حلال ہے، اگر کسی چیز کو حرام کر دے تو وہ حرام ہے۔ اسلام نے یہ حق سوائے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی کو نہیں دیا، کسی کو یہ حق نہیں دیا۔ ہمارے لیے دلیل صرف قرآن ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یاد رکھیے، کوئی بڑے سے بڑا عالم، کوئی بڑے سے بڑا مذہبی رہنما ہمارے لیے اسی وقت قابل احترام ہے جب ہمیں اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق لے کر چلے گا، تو وہ ہمارے لیے قابل اتباع ہے، قابل ہدایت ہے، وہ ہم اس کے پیچھے چلیں گے۔ اصل میں اس کے پیچھے نہیں چلیں گے، قرآن اور حدیث کے پیچھے چلیں گے۔ تو ہمارے لیے تو معاملہ بالکل سیدھا ہے۔ لیکن عیسائی دنیا کے اندر جب مذہب کو ان کے مذہبی رہنماؤں نے اس انداز میں استعمال کیا، تو یہی وہ دور ہے، یہ موضوع الگ بن جائے گا، یہی وہ دور ہے جب لوگوں کو بجائے اس کے کہ مذہبی رہنماؤں سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ کہ یورپ اور مغرب کا جسے ڈارک ایجز کہتے ہیں، قرون مظلمہ، کہ جب پوپ اتنا با اختیار ہے عیسائی مذہب کی روایت کے مطابق، ان کے عقیدے کے مطابق اتنا با اختیار ہے کہ جس کو چاہے معافی دے دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ بلکہ ایک دور میں تو یہ ہوا کہ عیسائی دنیا کے اندر باقاعدہ گناہوں کی چرچ کے اندر لسٹ لگی ہوتی تھی، اور آگے ریٹ بھی درج ہوتا تھا کہ فلاں گناہ اگر معاف کروانا ہے تو اتنے پیسے دے دے۔ یہ تماشے آپ کو ادھر بھی مل جاتے ہیں۔ یہ جتنے لوگ تعویذ بیچنے والے ہیں، دین بیچنے والے ہیں،
یاد رکھیں جو آدمی نعت پڑھنے سے پہلے، آپ نعت خانوں کی خدمت کرتے رہیں، کون آپ کو منع کرتا ہے؟ علماء کی خدمت آپ کرتے ہیں، کرتے رہیں، لیکن جو نعت خان نعت پڑھنے سے پہلے ہی ریٹ طے کر لیتا ہے، جو مولوی تقریر کرنے سے پہلے ہی اپنا ریٹ طے کر لیتا ہے، تو دین بیچ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے؟ اور آپ لوگ خریدار بنے ہوتے ہیں، ایسے آدمی سے دین لینے کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو یہ اس دور میں بھی تھا اور ہر دور میں یہ کام چلتا ہے۔ تو جب معافی نامے بیچ رہے تھے پوپ اور مذہبی رہنما، تو یورپ اور مغرب میں لوگوں کی نفرت تو پیدا ہونی چاہیے تھی مذہبی رہنماؤں سے، بدقسمتی سے ان کی نفرت پیدا ہوگی مذہب سے، اور انہوں نے مذہب کا انکار کر دیا۔